کہتے ہیں محبت کے ہزار رنگ ہیں، یہ ہزار طرح اپنی جلوہ آرائی دکھاتی ہے۔ یہ بھی دو دوستوں کی کہانی ہے جنہوں نے محبت کو علیحدہ علیحدہ زاویوں سے دیکھا تھا، اور ایک ماجبی کا قصہ ہے جس کی محبت انوکھی تھی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم اے راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے دوستی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے، تم جانتے ہو مجھے دولت کی تمنا نہیں ہے، لیکن ایک باپ، ایک ایسی بیٹی کا باپ جس نے دولت میں آنکھ کھولی، جو سونے چاندی کے ڈھیر سے کھیلتی رہی ہو۔ ایک ایسے باپ کی خواہش کیا ہوگی؟ یہی کہ اس کی بیٹی کا شوہر اس کا ہم پلہ ہو، بلکہ اس سے بہتر حیثیت کا مالک ہو، تاکہ وہ اس کی ناز و پلی کو اس سے بہتر انداز میں رکھ سکے۔ میں بھی اپنی زرینہ کے لیے ایسے ہی شوہر کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں جو اس کے لیے سونے کے ڈھیر لگا سکے، اور یہی زرینہ کی حیثیت ہے۔ میں اس حیثیت کو کسی طور کم نہ ہونے دوں گا۔ تو میرے معزز دوستو، میں نے منگل کا دن مقرر کیا ہے۔ اس روز دعوت عام ہے، جو چاہے میری بیٹی کا پیغام لا سکتا ہے۔ میں نے یہی کہنے کے لیے آپ سب کو تکلیف دی تھی۔ سرخ و سفید بوڑھے تغلق خان نے، جس کے چہرے کی چمک 100% اس کی مکاری کی مظہر تھی، دھیمی اور پروقار آواز میں کہا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے دولت کی تمنا نہیں ہے، لیکن اس کی سنہری آنکھوں میں سونے کے ڈھیر چمک رہے ہیں۔ وہ اپنے خزانے میں اضافہ چاہتا ہے، اور اسے یقین تھا کہ اس کی خوبصورت بیٹی کے خواہش مند اس کی ہر آرزو پوری کر دیں گے۔ وہ ایک کامیاب جوہری تھا اور ہیرے کی صحیح قیمت وصول کرنا جانتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون کون سے لوگ اس حسین اور چمکدار ہیرے کے طالب ہیں، اور اس کے لیے اس نے منگل کا دن مقرر کیا تھا۔ یہ کہانی ہے بوڑھے اور عمر کی درمیانی منزل کو پہنچتے ہوئے تغلق خان کی، جو کسی زمانے میں کچھ نہیں تھا، لیکن پھر اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر جنگل کے ایک چھوٹے ٹکڑے میں درختوں کی کٹائی کا ٹھیکہ لیا، اور اس کام میں اسے خاطر خواہ منافع ہوا، اور وہ اس کے بعد بڑے بڑے ٹھیکے لینے لگا، یہاں تک کہ علاقے کا سب سے بڑا ٹھیکیدار کہلانے لگا۔ اور اب اس کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، لیکن دولت کے بارے میں عجیب عجیب افسانے مشہور تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب یہ آ جاتی ہے تو انسان اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور اس میں مسلسل اضافہ کرتے رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ بہرحال انسان کی بات بھی ہے۔ البتہ تغلق خان ایسے ہی انسانوں میں سے تھا۔ جنگلوں کے بڑے بڑے ٹھیکوں میں اسے ہزاروں کا منافع ہوتا تھا، لیکن وہ علاقے کی گھاس الگ بیچتا تھا، اور خودرو لکڑیاں، جو عموماً غریب لوگ چن کر سردی سے بچنے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، انہیں تک فروخت کر دیتا تھا۔ اس کے علاقے سے لکڑیاں چننا منع تھا۔ وہ ہر چیز کی قیمت وصول کرنا جانتا تھا، اور بھاری معاوضہ دے کر حاصل کی ہوئی گل فشاں کے بطن سے پیدا ہونے والی زرینہ کے حسن کو دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھوں کی قندیلیں روشن سے روشن تر ہو جاتی تھیں۔ حسین بیٹی کے لیے ایک غیرت مند باپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن دستور کے مطابق زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنا اس کا حق تھا، اور اس حق سے اسے کون روک سکتا تھا؟ اور جب یہ حق اسے حاصل تھا تو وہ پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیوں نہ کرتا؟ دوسری کہانی زبر خان کی ہے، آوارہ منش گل خان کے بیٹے زبر خان کی، جو خود بھی باپ کے نقش قدم پر تھا، کمار خانوں کا رسیہ، رقص و سرود کا متوالا۔ زبر خان کا باپ گل خان باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے کو اسی وقت ختم کر چکا تھا جب اس نے حسن خانہ کے باپ کو دی تھی، اور اس کے بعد گھر میں کچھ نہ رہا۔ حسن خانہ نے آتے ہی فاقے شروع کر دیے، اور اس کے بعد فاقے اس کا مقدر بن گئے۔ ہاں، کبھی گل خان کو یاد آ جاتا کہ اس کا ایک گھر بھی ہے، اس گھر میں ایک خوبصورت عورت بھی ہے، اور عورت اس کی بیوی ہے، اور اس کی بیوی بھوکی ہے، تو وہ گھر چلا آتا اسے تسلی دینے کے لیے، یا اگر کبھی کمار خانے سے کچھ جیت جاتا تو حسن خانہ کے لیے کچھ لے آتا، اور چند روز فاقے ٹل جاتے۔ غریب حسن خانہ کو اس وقت تک کوئی تردد نہ ہوا جب تک وہ تنہا رہی۔ ہاں، جب اسے اپنے پیٹ میں کسی دوسری ہستی کے وجود کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ننھی جان کے لیے تو
بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی جو نکما گل خان کبھی فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ نئے مہمان کی آمد کی تیاریوں کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنی خاندانی روایات توڑ دی، محنت مزدوری کرنے لگی، لیکن بد فطرت گل خان کو اس میں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ تو بے غیرت ہو چکا تھا، بلکہ اب تو اسے یہ آسانی بھی ہو گئی تھی کہ اگر کبھی نشے یا جوئے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو وہ بیوی سے مانگ لیتا، نہ دیتی تو اسے مارتا اور چھین لیتا۔ زندگی حسن خانہ کے لیے بہت تلخ، بہت کٹھن ہو گئی تھی، لیکن پیٹ میں جنم لینے والے وجود کی ممتا اس کی آنکھوں میں جگمگاتی تھی تو اسے دنیا سے پھر سے دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی اور وہ جینے لگتی تھی۔ تب صبر خان پیدا ہو گیا۔ ننھے وجود نے ماں کی زندگی سنوار دی اور وہ ہر تکلیف حد تک اٹھا کر اسے پرورش کرنے لگی۔ گل خان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کی حرکتیں اسی طرح تھیں۔ 10 سالہ صبر خان سے اب اسے صرف اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اسے جوئے خانے میں ساتھ لے جاتا تھا اور کبھی جیت جاتا تو اسے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لے دیتا تھا۔ یوں صبر خان کو معلوم ہوا کہ زندگی جوئے خانے میں زیادہ دلکش ہوتی ہے۔ باپ نے اسے تاکید کر دی تھی کہ ماں کو کچھ نہ بتایا کرے۔ صبر خان نے اس کی بات پر عمل کیا، لیکن ایک دن ایسا آیا جب وہ باپ کو بھی کچھ نہیں بتاتا تھا اور اب اس نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں وہ عمدہ قسم کا جواری تھا اور اس نے اسی کمائی سے حالت بھی بہتر بنا لیے تھے۔ گل خان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا بیٹا اب کمار خانوں کی جان تھا۔ علاقے کے دوسرے لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، نہ صحیح۔ بہرحال وہ اپنے سامنے والوں سے ہار کر نہیں اٹھتا تھا۔ حسن خانہ کو صبر خان نے بتایا تھا کہ وہ ایک زمیندار کے کھیت میں کام کرنے لگا ہے۔ ماں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن بہرحال پڑوسیوں کی زبانیوں سے بیٹے کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ تب اس نے قیامت برپا کر دی۔ اس نے پہلی بار اپنے شوہر کو برا بھلا کہا۔ اس نے کہا کہ اس نے نہ صرف اس کی بلکہ اس کے بیٹے کی زندگی بھی تباہ کر دی۔ اور نشے میں ڈوبے ہوئے گل خان کو اس کی باتیں بہت بری لگیں۔ تب اس نے کلہاڑی اٹھائی اور حسن خانہ کی گردن الگ کر دی۔ صبر خان اس وقت گھر پر موجود نہ تھا۔ لوگوں نے گل خان کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس واقعے کے 6 ماہ بعد اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ صبر خان کا ضمیر جاگا، لیکن اب ماں تھی نہ باپ، چنانچہ وہ پھر سے پہلا جیسا ہو گیا۔ رقص و سرود کی محفلیں اور قمار خانے ہی اس کی زندگی تھے اور اس نے کسی دوسری زندگی کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن وہ سیاہ بادلوں سے ڈھکی ہوئی ایک شام تھی جبکہ صبر خان نشے میں بھی نہ تھا اور لعب والی انداز میں آہستہ قدموں سے اپنے گھر کا سفر طے کر رہا تھا کہ اپنے بائیں طرف والی سمت کی پگڈنڈی پر اسے ایک چیخ سنائی دی اور وہ رک گیا۔ چیخ دوبارہ سنائی دی اور صبر خان صورتحال معلوم کرنے کے لیے لپکا۔ سانپ! سانپ! نسوانی آواز پھر سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں کو دیکھ لیا، سانپ کو بھی اور اسے بھی، جس کا راستہ کنڈلی مارے پھن اٹھائے سانپ نے روک رکھا تھا۔ یہ علاقے ہی کی کوئی حسین لڑکی تھی۔ صبر خان نے ایک پتھر اٹھا لیا، لیکن سانپ اس کی آہٹ پا کر پلٹا اور اگر صبر خان اچھل کر اس کے وار سے نہ بچتا تو سانپ نے اس کا کام تمام کر دیا ہوتا۔ صبر خان بچ گیا اور اس نے سانپ کا سر کچل دیا۔ تب خوفزدہ لڑکی چیخ کر اس سے لپٹ گئی۔ سانپ دم توڑ چکا تھا، لیکن دہشت سے لڑکی کا بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اس کے حواس قابو میں نہیں تھے، لیکن حواس تو صبر خان کے بھی قابو میں نہیں رہے تھے۔ اس سے پہلے اس کا واسطہ ایسی کسی صورتحال سے نہیں پڑا تھا اور اس سے پہلے اس نے اس مہک کی کار فرمائی نہیں محسوس کی تھی جو سانسوں کے ذریعے بدن میں اتر کر محبت کی آگ روشن کر دیتی ہے۔ اس نے خود کو مکمل سمجھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس نوعمری میں بھی دنیا کی حقیقتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ خود کو بہت سے بزرگوں سے زیادہ سمجھدار اور تجربہ کار سمجھتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ان سیدھے سادے انسانوں پر ہنستا تھا جو دنیا سے کافی حد تک ناواقف تھے۔ رہی عورت تو وہ اس کی زندگی سے دور تھی۔ گل خان کو جوئے اور نشے کا شوق تھا
اور یہی شوق اس نے بیٹے کو ترکے کے طور پر بخشا تھا۔ وہ عمر کی اس منزل پر تھا جب عورت ذہن سے اتر جاتی ہے، اس لیے گل خان نے نہ خود عورت کی بات کی اور نہ بیٹے کو اس حسین مخلوق سے روشناس کرایا۔ چنانچہ یہ صبر خان کی اپنی دریافت تھی، اور یہ لمس، یہ انوکھا لمس، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے جوئے خانے میں وقت ضائع کیا ہے، اور اس کا دل چاہا کہ وہ ساری حیات اسی نشے میں ڈوبا رہے۔ اس کی آنکھیں سرور سے بند ہو گئیں، اب وہ بھی سنبھل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو سامنے ہی سیاہ اور سفید چمکتے ہوئے دو ننھے کمل جگمگا رہے تھے، اسے تک رہے تھے۔ کشادہ پیشانی دودھ کی رنگت کی، چاند کے طباق کی مانند، سیاہ گھنیرے بال، نیچے ستوا ناک، اور نیچے دو پتلے سرخ نازک لب جن سے لطیف سی گرمی خارج ہو رہی تھی، ننھی سی ٹھوری۔ اس کی آنکھیں پتھرانے لگیں، لیکن منظر بدلنے لگا، کمل پریشان نظر آنے لگے۔ اچانک وہ بھی سنبھل گیا اور اس نے جلدی سے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے مردہ سانپ کی طرف دیکھا اور خوف سے نکل جانے والی گہری سانس لی۔ تمہارا شکریہ، وہ آہستہ سے بولی، اور وہ چونک پڑا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی، وہ تو ابھی تک نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم نہ آ جاتی تو آج اس موذی سانپ نے مجھے ڈس لیا تھا۔ ہاں ہاں شاید، مگر تم کون ہو؟ سرینا، کہاں سے آئی ہو؟ ارے گلابا کے ہاں سے واپس جا رہی تھی، روز ہی ادھر سے گزرتی ہوں، مگر یہ پہلی بار نظر آیا تھا۔ ہاں، اس نے گہری سانس لی، پہلی بار ہی نظر آیا اور مارا گیا، یہ تمہاری خوبی ہے، وہ بولا۔ مگر اسے تو تم نے مارا ہے، وہ سادگی سے مسکرا اٹھی۔ نہیں، اس نے گردن ہلائی، تم نے۔ انوکھے ہو، کون ہو؟ وہ بولی۔ کبھی تھا، اب کچھ نہیں ہوں۔ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کر رہے ہو، میں ڈر گئی ہوں، مجھے بستی تک پہنچا دو، اس نے کہا، اور اس نے خاموشی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ کھویا کھویا سا وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی۔ بھول گیا ہوں، جو دل چاہے رکھ لو۔ بتانا نہیں چاہتے؟ جانے دو، وہ بے نیازی سے بولی، اور وہ اس کو دیکھتا رہا۔ بستی کے بہت سو نے ان کو ساتھ دیکھا تھا اور آنکھیں مٹکائی تھیں، تب اس کا گھر آ گیا اور وہ اس گھر کو پہچانتا تھا۔ اچھا، ایک بار پھر شکریہ، وہ گھر کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ سنو، وہ پکار اٹھا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کیا پھر نہ ملو گی؟ کل پھر اسی راستے پر؟ نہ بابا، اب میں اکیلی کہیں نہیں جاؤں گی، ابھی تو میں گھر جا کر خوب ڈروں گی، اب تو میں اکیلی کبھی باہر نہیں نکلوں گی۔ وہ گھر میں گھس گئی اور وہ دل پکڑ کر رہ گیا۔ آہ، کیا کہہ کر گئی تھی، کتنی بے نیازی سے وہ چلی گئی تھی، اب کیا کروں، کہاں جاؤں، اب تو کہیں دل بھی نہ لگے گا۔ وہ حسرت زدہ انداز میں کافی دیر تک کھڑا رہا اور پھر مایوس ہو کر پلٹ پڑا۔ کسی لڑکی کے لیے اس قدر پریشان ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اسے تو کوئی احساس ہی نہیں تھا، آخر وہ بھی تو انسان ہے، اسے تو جیسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ صبر خان باپ کی غلط کاریوں کا شکار تھا، بذات خود وہ ایک معصوم ماں کا معصوم بیٹا تھا، صرف اتنا جانتا تھا جتنا اسے بتایا گیا تھا۔ اس کا کیا قصور؟ دل دبائے گھر میں آ گیا، تنہائی میں لیٹ گیا، وہ ساری علامات نمودار ہو گئیں جو مرض عشق کی ہوتی ہیں۔ خوب رازیں قدرت کے، کیسے کیسے انوکھے روگ بخش دیے ہیں انسان کو، نہ جانے اس ناتواں ہستی کے اتنے امتحان کیوں لیے جاتے ہیں۔ بستی والے جائیں جہنم میں، لیکن تنہائی میں اپنے پلنگ پر پڑے ہوئے صبر خان کے احساسات اب بدل گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے بستی کے دوسرے نیک لوگوں کی طرح ہونا چاہیے تھا تاکہ دوسرے سے اچھا انسان کہہ سکتے۔ اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی قمار خانے تک محدود نہیں ہے، زندگی میں تو بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ سرینا بھی، ہاں سرینا بھی نہیں بلکہ زندگی ہی سرینا ہے، اس لمس پر ساری کیفیت قربان جو اس کا ہے، اس کی کشادہ پیشانی پر ہر سانس قربان کی جا سکتی ہے جو چاند کی طرح روشن تھی۔ اسے احساس بھی نہ ہوا، پورے 3 روز گزر گئے اور ان 3 دنوں کی جدائی اس کے سب سے گہرے، سب سے مخلص دوست زمان خان کو بہت ہی شاق گزری۔ کسی دوسرے کو اس کی پرواہ نہ ہوئی، لیکن زمان خان اسے تلاش کرتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا
میں نے اندازہ کیا کہ محفلیں ویران ہیں۔ میں نے سوچا کہ کہے بھی بے جان ہیں، کیا چیز گم ہو گئی ہے، کیا کھو گیا ہے، تو دیکھا کہ جانے محفل ہی نہیں، وہ جس کے کہکہوں میں زندگی ہوتی ہے، اور میں تمہاری تلاش میں نکل آیا۔ ارے یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، کیا تم بیمار ہو؟ ہاں، اس نے مختصراً کہا۔ تو اٹھو میری جان، وہ بوڑھا کس دن کام آئے گا جو خود کو لقمان حکیم کا بھتیجا کہلواتا ہے، یا اگر تم نکاہت محسوس کر رہے ہو تو میں اسے اغوا کر لاؤں۔ بڑا خوف کھاتا ہے مجھ سے، میری شکل دیکھ کر سارے نسخے بھول جاتا ہے، زمان خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ صبر خان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، آؤ چلو میرے ساتھ، شاباش اٹھو۔ نہیں زمان خان، مجھے کوئی مرض نہیں ہے، بس ایک عجیب سا واقعہ ہو گیا ہے۔ کیسا واقعہ؟ تم سے کیا چھپاؤں میرے دوست، اور پھر تم ہی تو میری معاونت کرو گے، صبر خان نے سرد آہ بھر کر کہا، اور پھر اس نے زمان خان کو پوری تفصیل سنا دی۔ زمان خان بڑی دلچسپی سے کہانی سن رہا تھا، اور جب صبر خان خاموش ہوا تو زمان خان بے اختیار ہنس پڑا۔ کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ارے بھائی، بڑا انوکھا مرض ہے یہ، اپنے برادر محترم حضرت کیس اور لیلا کو بھی یہی مرض لاحق ہوا تھا۔ بڑی شہرت ملتی ہے اس مرض سے، مجنوں کہلاتے ہیں، صحرا گردی کرتے ہیں۔ تم دیکھو ابھی ابتدا ہے اور 3 دن سے گھر میں گھسے ہوئے ہو، کچھ عرصے کے بعد یہ دیواریں گردن دبا لیں گی اور کھلے علاقے پسند آنے لگیں گے جہاں صرف جانور ہوں، کیونکہ عشق کی کہانیاں صرف جانوروں کی سمجھ میں آتی ہیں۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عشق؟ بخدا عشق جو اس بوڑھے حکیم کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس مرض کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں۔ زمان خان، میرے دوست مجھے پریشان مت کرو۔ بخدا ایک بات بھی غلط نہیں کہی، حضرت مجنوں پرانے دور کے عاشق تھے، جدید دور میں اس مرض کے آسان علاج دریافت ہو چکے ہیں، زمان خان نے کہا۔ کیا تم میری پریشانی دور کرنے میں میری مدد نہ کرو گے زمان خان؟ ارے زمان خان کے علاوہ کون ہے جو اپنے زبر خان پر جان دے گا؟ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کی تھی؟ ہاں، تو پھر تم بھی زرینہ سے شادی کر لو۔ ارے زبر خان اچھل پڑا، کیسی رہی؟ ظاہر ہے پھر تو اس کا قرب رہے گا۔ بڑے بھولے ہو میری جان۔ لیکن زمان خان، کیا بوڑھا تغلق خان تیار ہو جائے گا؟ کیا خرابی ہے میرے یار میں؟ جوان ہے، خوبرو ہے، سینکڑوں میں ایک ہے، زمان خان نے اس کے گال پر چپت لگاتے ہوئے کہا، اور زبر خان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے غلطی کی، مجھے پہلے ہی تم سے مل لینا چاہیے تھا۔ میرے ملنے میں فائدے ہی فائدے ہیں عزیزم، چلو اٹھو، بری حالت بنا رکھی ہے، زمان خان نے محبت سے کہا۔ تب زمان خان اس کا حلیہ درست کرنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ کیوں نہ اسے دیکھنے کے لیے ٹھیکیدار تغلق خان کے مکان کے چکر لگائے جائیں، زبر خان نے کہا۔ کیا حرج ہے، چلو، زمان خان بولا، اور پھر دونوں آوارہ گرد چل پڑے۔ تغلق خان نے معزز مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے عمدہ انتظامات کیے تھے۔ بستی کی رسم کے مطابق اس دعوت میں ہر شخص شرکت کر سکتا تھا، کسی کو روکا کسی کو ٹوکا نہیں جا سکتا تھا۔ مہمان آنے شروع ہو گئے اور ان کی تواضع گرم قہوے سے کی جا رہی تھی جو تغلق خان نے بطور خاص تیار کرایا تھا۔ لیکن جب مہمانوں کی نشستوں میں سے ایک پر اس نے بستی کے بدنام شخص زبر خان کو بیٹھے دیکھا تو اس کے دل میں ناگواری کا جذبہ ابھر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اس بدنام آوارہ لڑکے سے یہاں آنے کی وجہ پوچھے اور اس سے کہے کہ کیا اس نے نیک نام تغلق خان کی بے عزتی نہیں کی ہے، لیکن بستی کے قانون اور اصول کے یہ خلاف بات تھی۔ اس سے پہلے زبر خان کو بستی کے کسی معزز انسان کی ہم نشینی حاصل نہ ہوئی تھی، لیکن آج وہ ان کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرے لوگوں نے بھی ناگواری محسوس کی تھی، لیکن سب کے سب خاموش اور مجبور تھے، کوئی کچھ کہہ نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ تغلق خان کو زبر خان کی تواضع بھی کرنا پڑی۔ اور پھر قہوے کے بعد اس نے کہا، عزیزو، بستی کے قابل احترام رسومات کا احترام سب پر فرض ہے، خواہ کوئی بھی ہو جو اس بستی کا رہنے والا ہو، اسے خود بھی اس رسم کا احترام کرنا چاہیے۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو ناگواری کا باعث بنے۔ میں ابتدا کرتا ہوں
اس سمت سے جہاں میرے محترم شادل خان بیٹھے ہیں۔ تیری محبت تغلق خان، تیری بیٹی کے حسن کے چرچے میں نے سنے ہیں، اس سے زیادہ مجھے تیری نیک نامی عزیز ہے اور اچھا خون ضامن ہے اس بات کا کہ میری نسل آئندہ بھی زندہ رہے گی۔ ہاں، تیرا نسب فائق ہے شادل خان، تو ابتدا کر۔ نام میرے بیٹے کا غلام در خان ہے، اس کے لیے میں آیا ہوں اور پیش کر سکتا ہوں 500 اشرفیاں سونے کی اور کچھ زمین جہاں کاشت ہوتی ہے۔ نہایت محترم ہے تیری بات۔ تو اب میں عالی نسب خیر گل سے مخاطب ہوں۔ یہ تغلق خان دوسرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے بیٹے کا نام چنار گل ہے، لیکن میری استطاعت شادل خان سے کم ہے، میں صرف 100 اشرفیاں دے سکتا ہوں۔ خیر گل نے گردن لٹکا کر کہا اور تغلق خان بولا، محترم ہے تو میرے لیے، لیکن میری خواہش ہے کہ وہ حضرات جو زیادہ سے زیادہ دولت مند ہوں اپنی جگہ بدل لیں اور اس تقریب سعید میں شرکت کے لیے بیٹھے رہیں۔ اور بہت سی رد و بدل ہوئی جگہوں میں، اور یہ خوش بختی تھی صبر خان کی کہ اسے آخری کونے میں جگہ ملی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی روح کو سودا ہوتے دیکھتا رہا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ یہاں تو بازار گرم تھا اور لالچی تغلق خان کے چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب صبر خان اتنا نادان بھی نہیں تھا کہ تغلق خان کی لالچی فطرت کو پہچان نہ سکتا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بوڑھے تغلق خان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ قیمت لگانے والا کون ہے، وہ صرف قیمت کو اہمیت دے رہا ہے۔ تب دلاور خان نے دیکھا، ہاں میں 5000 اشرفیاں دے سکتا ہوں، اور اگر دوسرا کوئی 6000 کہے تو 10,000، اور سناٹا چھا گیا۔ آوازیں بند ہو گئیں، امیدواروں کی آنکھوں کے چراغ بجھ گئے اور تغلق خان کا بدن جوش حیرت سے کانپ اٹھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کوئی سر پھرا 1000 اشرفیاں کہتے، ارے کوئی کہے، ارے کوئی یوں ہی کہتے، لیکن لوگوں کی اتنی استطاعت نہیں تھی۔ تغلق خان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ اس نے ایک بار کلاش صبر خان کی طرف بھی دیکھا۔ ابے تو ہی بول اٹھ، دیوانگی میں ہی صحیح، میں تیری یہاں آمد کو معاف کر دوں گا، بول پڑ گدھے کہیں کے۔ لیکن کوئی بھی تغلق خان کی مدد کو آمادہ نہیں تھا۔ تب اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ابھی کچھ معززین باقی رہ گئے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم اس سے زیادہ بول نہیں سکیں گے تغلق خان، سب نے کہا۔ تو عظیم دلاور خان، تمہارے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ مجبوراً اس نے کہا۔ سب سے بڑا بیٹا 11 سال کا ہے، اس سے چھوٹا 8 سال کا اور سب سے چھوٹی لڑکی 5 سال کی ہے۔ اوہ، لیکن پھر میں خود شادی کرنا چاہتا ہوں تغلق خان، دلاور خان نے کہا۔ تم؟ تغلق خان اچھل پڑا، کیا دلاور خان اس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ لیکن کیوں؟ اور اتنے لوگوں کے سامنے وہ اس مقدس رسم کا مذاق اڑانے کی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن دلاور تم؟ ہاں میرے دوست، تمہیں معلوم ہے میری پہلی بیوی مر چکی ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری لڑکی میرے پاس خوش رہے گی، لیکن تمہاری اور اس کی عمر میں تو بہت فرق ہے دلاور خان، تغلق خان نے کہا۔ عمر کی باتیں مت کرو، بات کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، میں آج بھی صحیح نشانہ لگا سکتا ہوں، میں آج بھی، اور تم؟ دولت کی بات کرو، جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں وہ کم ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن دلاور خان، عمر کا معاملہ بھی ضروری ہے۔ میں تمہیں 10,000 اشرفیاں دوں گا، سمجھے؟ بولو منظور ہے؟ دلاور خان نے کہا، منظور ہے، منظور ہے۔ تغلق خان سوچے سمجھے بغیر بول پڑا۔ اب کچھ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، 10,000 اشرفیوں کی بات ہو تو پھر سوچنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور دلاور خان کے ہونٹوں پر فتح مندانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسرے لوگ حیرانی سے لالچی بوڑھے کو دیکھ رہے تھے۔ بھلا اب گلاب کی کلی کا اس بوڑھے سے کیا جوڑ؟ رسم اپنی جگہ، دولت اپنی جگہ، لیکن لڑکی کا مستقبل بھی اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے، اور پھر لڑکی بھی کسی کلاش کی نہیں، تغلق خان ٹھیکیدار کی لڑکی۔ بہرحال تقریب ختم ہو گئی تھی، لوگ اٹھنے لگے اور بوڑھا تغلق خان مصنوعی خوشی کے ساتھ انہیں رخصت کرنے لگا۔ اور پھر جب دلاور خان رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، تو دلاور خان، نکاح کی تاریخ کب طے ہوگی؟ اس کے لہجے سے حوث چھلک رہی تھی، کیونکہ جس روز کا نکاح
کی تاریخ طے ہونی تھی، اسی روز رقم کی ادائیگی بھی ہونی تھی۔ آج سے ٹھیک 15 دن کے بعد میں اپنے ملازم سے تمہیں اطلاع بھجوا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تغلق خان نے گرم جوشی سے اسے اپنے گلے لگا لیا اور پھر مسافہ کر کے رخصت کر دیا۔ پھر وہ مڑا اور اس کی نگاہ زبر خان پر پڑ گئی۔ زبر خان اگر دوسرے لوگوں کے ساتھ چلا جاتا تو شاید تغلق خان ہزار اشرفیوں کی خوشی میں اس کی آمد کو نظر انداز کر دیتا، لیکن وہ خاموش کھڑے ہوئے زبر خان کو دیکھ کر چڑ گیا۔ تم کیوں آئے تھے؟ اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ زبر خان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تب تغلق خان نے کہا، تمہارے پاس تو عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تمہیں دوسروں کی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ جانتے تھے یہ دعوت کس سلسلے میں تھی؟ لوگ سوچیں گے کہ زبر خان جیسے لوگ بھی میرے ہم اثر ہو سکتے ہیں۔ تم نے یہاں آ کر میری توہین کی ہے۔ یہ گھر تمہارا تو نہیں ہے تغلق خان، زبر خان آہستہ سے بولا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ پھر کیا ہے یہ؟ پھر کس کا گھر ہے؟ اس وقت اس کی حیثیت ایک دکان کی سی تھی۔ میں بھی اس دکان پر آیا تھا۔ پہلے اپنے بدن کے لیے مناسب لباس کا انتظام تو کر لو زبر خان، پھر ایسی دکانوں پر جانے کا تصور کرنا۔ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، تغلق خان تل ملاتے ہوئے بولا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے تغلق خان۔ فرصت نہیں ہے اس وقت، تغلق خان نے خشک انداز میں کہا، لیکن مجھے بہت ضروری گفتگو کرنی ہے۔ ارے بکو جلدی، مجھے گھر جا کر مشورہ بھی کرنا ہے، تغلق خان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چچا، تغلق خان، بے شک میں ایک کنگال آدمی ہوں، بلا شبہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور میں برے لوگوں میں گردانا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہارے سامنے ایک انکشاف کرنے کا خواہش مند ہوں۔ کیسا انکشاف؟ میں تمہاری زرینہ سے محبت کرتا ہوں، میں اسے دل و جان سے چاہتا ہوں، مجھ سے زیادہ اس کی خدمت اور کوئی کر نہیں سکے گا، مجھ سے زیادہ اور کوئی اسے خوش نہ رکھ سکے گا۔ تو جانتا ہے زبر خان، ایک باپ، زرینہ کا باپ، تجھے اس انکشاف پر گولی بھی مار سکتا ہے۔ تو میری غیرت کو آزمانے آیا ہے؟ بدبخت، جا میری خوشی میں خلل انداز نہ ہو، چلا جا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں تجھے گولی مارنے سے دریغ نہ کرتا، تغلق خان نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ زرینہ میری زندگی سے تعلق رکھتی ہے تغلق خان، اگر وہ نہ مل سکی تو موت کے علاوہ میرے لیے کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ سن، اگر تو زرینہ مجھے نہیں دے سکتا تو بہتر ہے کہ مجھے گولی مار دے، زبر خان نے یاس و حسرت سے کہا۔ ابے مرنا ہے تو کسی پہاڑی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے، مجھے اپنے قتل کے جرم میں کیوں پھنسانا چاہتا ہے؟ چلا جائے یہاں سے زبر خان، میں تجھے بھیک بھی نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے تو یہ چال چل کر مجھ سے کچھ ایٹھنے آیا ہو؟ چاہتا ہے یا میں لوگوں کو بلاؤں کہ تجھے دھکے دے کر باہر نکال دیں؟ میں جا رہا ہوں چچا تغلق خان، لیکن میری عاجزانہ درخواست ہے کہ زرینہ کو کسی اور کے حوالے مت کرنا۔ ابے تو بکواس کیا کر رہا ہے؟ من نہیں چاہتا ہے میرے ہاتھوں؟ جا، نکل جا زبر خان، ورنہ کچھ ہو جائے گا۔ تغلق خان، چچا آخری بات سن لو، زرینہ کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، وہ میری ہے، میری رہے گی، میں تمہاری حوث کا پیٹ بھی بھر دوں گا۔ ہاں تغلق خان چاچا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے وزن کے برابر سونا تول کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا ہوگا اور تم انتظار کرو گے۔ تغلق خان چاچا، اگر تم نے انتظار نہ کیا تو بستی میں ایسے حادثے ہوں گے جو پہلے کبھی نہ ہوئے تھے، یہ بستی جہنم بن جائے گی۔ زبر خان کی آواز میں ایسی غراٹ تھی کہ تغلق خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زبر خان مڑا اور پھر آہستہ قدموں سے باہر نکل گیا۔ کلاش ناکارہ جواری کہیں کا، زرینہ کا طلبگار ہے، تغلق خان نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا اور پھر بہت سی خوشیاں سینے میں دبائے اپنی بیوی کو زرینہ کے بارے میں 10,000 اشرفیاں ملنے کی خوشخبری سنانے چل پڑا۔ زبر خان کے سینے میں آگ روشن ہو گئی تھی، اس کا وجود سلگ رہا تھا، اس نے بہت بڑی بات کہتی تھی۔ ٹھیک ہی تھا، تغلق خان کو سونے سے ڈھکے بغیر زرینہ کا حصول مشکل تھا، لیکن دولت کہاں سے حاصل کی جائے؟ دولت کے حصول کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال
اس نے اپنے دوست زمان خان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تغلق خان کے یہاں سے سیدھا اس کے پاس آئے گا۔ زمان خان اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اسی نے تو اطلاع دی تھی کہ تغلق خان نے زرینہ کے رشتے کا اعلان کیا ہے اور آج اس کے ہاں رشتہ مانگنے والوں کا اجتماع ہے۔ زمان خان کے گھر تک کا فاصلہ طے کرنا اسے مشکل ہو گیا۔ زمان خان دروازے پر ہی اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ میرا خیال ہے کہ میں لالچی تغلق خان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور یقیناً تمہارے ساتھ کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ ہاں زمان خان، میرے ساتھ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تو اس میں مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ اس بوڑھے کی بکواس کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مگر ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں زمان خان؟ ارے میرے یار، زمان خان زندہ ہے، تو اپنی پیشانی کی ہر شکن مٹا دے۔ ہیں؟ فکر کیوں کرتا ہے؟ تو بتا تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ دلاور خان نے اس کے عوض 10,000 اشرفیاں دینے کی پیشکش کی ہے۔ خوب، اور تغلق خان نے اسے قبول کر لیا ہے؟ ہاں، صبر خان نے جواب دیا، لیکن دلاور خان کا بیٹا تو جوان بھی نہیں ہوا ہے۔ اوہ، اس نے خود اپنے لیے یہ رشتہ طلب کیا ہے۔ اوہ، اور تغلق خان نے اسے منظور کر لیا؟ زمان خان حیرت سے بولا، ہاں، اس نے منظور کر لیا ہے۔ صبر خان نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لعنت ہو اس لالچی تغلق خان پر، پھول سی بچی کو دولت کے لالچ میں اس بوڑھے ریچھ کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا۔ گویا سارے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ زمان خان نے کہا۔ ہاں، تیری کوئی بات ہوئی تغلق خان سے؟ زمان خان نے پوچھا۔ ہاں، مجھے مجبوراً اس سے بات کرنا پڑی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس تصور کو ذہن سے نکال دے۔ میں زرینہ سے محبت کرتا ہوں اور اپنی زندگی میں اسے کسی اور کا نہ ہونے دوں گا۔ اس بات پر میری اس سے تلخ کلامی ہوئی اور میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر اس نے زرینہ کو دلاور خان کے حوالے کرنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھائے گا۔ میں نے جوش میں آ کر اس سے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس کے وزن کے برابر سونا تول دوں گا، اسے میرا انتظار کرنا ہوگا۔ تو پھر اب فکر کس بات کی ہے؟ زمان خان نے کہا اور صبر خان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا کریں گے زمان خان؟ اب ہم کیا کریں گے؟ صبر خان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یار، جو کچھ کہا ہے پورا کریں گے بس، اور کیا کریں گے؟ یعنی اس کے وزن کے برابر سونا تول دیں گے، زمان خان نے کہا، اور زبیر خان اس انداز میں اسے دیکھنے لگا جیسے زمان خان یا تو بہت زیادہ نشے میں ہو یا پھر اس وقت اس کا دماغی توازن درست نہ ہو۔ کیا تو مذاق کر رہا ہے زمان خان؟ اس نے پریشان ہو کر اس سے پوچھا۔ دوست، پریشانی کے وقت دوستوں سے مذاق نہیں کرتے، زمان خان مضبوط لہجے میں بولا۔ پھر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ آنے والا وقت بتائے گا، زمان خان نے عجیب سے انداز میں کہا۔ سو یہ کہانی ہے زمان خان کی بستی کے ایک آوارہ گرد کی، جس کا باپ امیر خان ایک اعلیٰ نسل کا انسان تھا۔ نہ جانے کہاں سے آیا تھا، ایک بیوی اور ایک بچے کے ساتھ۔ بستی کے مہمان نوازوں نے اسے قبول کر لیا تھا، اس کی جھونپڑی بنانے میں اس کی مدد کی تھی، اور ایسا محنتی، ایسا عالم تھا وہ شخص کہ بستی والوں کو اس سے عقیدت ہو گئی۔ دن بھر محنت مزدوری کرنے کے بعد شام کو وہ الاؤ کے گرد جمع ہو کر امیر خان کی عالمانہ باتیں سنتے جو مذہب کے بارے میں ہوتی، اور ایسے ایسے خوبصورت نکتے بیان کرتا امیر خان کہ بستی کے خدا پسند لوگ دل میں نور ایمانی کی تازگی لے کر اٹھتے، اور ان کے دل میں بڑی عقیدت بھی ہوتی تھی۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک شام جب تیز ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے اور برف کو چھو کر آنے والی ہوائیں جسم کی ساری دیواریں گرا کر اندر پیوست ہو رہی تھیں، اور جس شام لوگ الاؤ کے گرد بھی آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، امیر خان اپنے کام سے واپس آ رہا تھا کہ برف کے ایک طوطے نے اسے تاکا اور چھاپ لیا۔ یوں امیر خان بھی خاموشی سے برف کی قبر میں دفن ہو گیا، اور بستی والوں کو پوری رات اور سارا دن اس کی خبر نہ ملی۔ پھر جب ہوائیں رک گئیں تو انہوں نے امیر خان کو تلاش کیا، اور کسی کا خیال برف کے گرے ہوئے طوطے کی طرف بھی چلا گیا۔ امیر خان کی لاش
तोते से निकाल ली गई और इसकी बीवी ने तवील अरसे तक खामोशी से आंसू बहाने के बाद बेटे की परवरिश के लिए खुद को तैयार किया। आमिर खान इतना अच्छा इंसान था कि बस्ती वालों ने इसकी बीवी को कोई तकलीफ न होने दी, लेकिन आमिर खान के बेटे जमान खान को बिगड़ने से वो रोक न सके, क्योंकि उसके सर पर बाप का साया न था। जमान खान की माँ जो तो करके गुजारा करती रही, लेकिन बेटे के लिए वो कुछ भी न कर सकी। यहाँ तक कि एक दिन बर्फीली हवाओं की ताब न लाकर वो भी चल बसी। और अब जमान खान तन्हा था, और तन्हा जमान खान के लिए बस्ती वालों के तासुरात कुछ अच्छे न थे। लेकिन जमान खान को उनकी परवाह भी नहीं थी। बस वो ज़रूरत होती तो काम कर लेता और ऐश करता। लेकिन शरीफ बाप का बेटा था, नेकियां इसके सीने में भी छुपी हुई थीं। न किसी को इनकी तलाश की ज़रूरत पेश आती थी और न इसने इन्हें जाहिर किया था। हाँ, अब इसके दोस्त को ज़रूरत पेश आई थी और इसके जाने के बाद वो काफ़ी देर तक सोचता रहा। और फिर जब शाम झुकी तो वो उठ खड़ा हुआ। गालिबन इसके ज़हन में कोई मंसूबा आया था। झुकी शाम के बादलों के साए में चलता हुआ वो लाल खान के कुमार खाने की तरफ जा रहा था। लाल खान के बारे में वो अच्छी तरह जानता था। बहुत से ज़रूरी मामलात में लाल खान बेहतरीन मददगार साबित होता था। चुनांचे वो कुमार खाने के अकबी हिस्से से लाल खान के पास पहुंच गया। ओए जमान खाना, आज इधर कैसे? तुम्हें मालूम है लाल खान, ज़रूरतमंद तुम्हारे पास इसी रास्ते से आते हैं। जमान खान मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, इसीलिए तो तुझे इधर से आते देखकर हैरत हुई है। बोल, क्या चाहता है? लाल खान ने मुस्कुराते हुए कहा। राइफल, घोड़ा, कारतूस। ओए खैर, ओए खैर, क्या किसी से दुश्मनी हो गई है? हाँ। किससे मेरे यार? बहुत सौ से। क्या मतलब? मतलब नहीं बताया जा सकता, जमान खान ने कहा। ठीक है, लाल खान यारों का यार है और यारों से मतलब नहीं पूछता। जाना, क्या मिलेगा? क्या मांगता है लाल खान? 20। मंजूर? जमान खान ने कहा। निकालो। लाल खान ने हाथ फैलाया। वापसी पर। उधार नहीं चलता, लाल खान बेरुखी से बोला और एक तरफ मुड़ने लगा। लेकिन जमान खान ने फौलादी पंजे से इसका शाना दबोच लिया। लाल खान, इसकी गुरार बहुत खौफनाक थी। लाल खान ने इसे पलट कर देखा, देखता रहा और फिर हंस पड़ा। पर तू अपना यार है और यारों के साथ सब चलता है, उसने हंसते हुए कहा और जमान खान भी मुस्कुरा पड़ा। तब लाल खान ने उम्दा किस्म की राइफल और कारतूस और आला नस्ल का स्याह घोड़ा इसके हवाले कर दिया। जमान खान ने दोनों चीज़ें अच्छी तरह देख ली थीं। फिर इसने लाल खान का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर बैठकर राइफल कंधे से लटका ली। इसके बाद उसने घोड़े को एड़ दी और चल पड़ा। रात गहरी हो गई थी और जमान खान किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत घोड़े को एक मखसूस सिमत में दौड़ा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो कौर में घिरी हुई लाल बस्ती में दाखिल हो गया। लाल बस्ती का तराब खान बहुत मशहूर इंसान था। कई दिन तक लाल बस्ती के खौफनाक डाके के तस्करे होते रहे। कहवा खाने में, चौपालों में, अलाव के गिर्द जहाँ भी चंद लोग जमा होते, लाल बस्ती के दाराब खान के यहाँ पड़ने वाले डाके का तस्करा होने लगता। जितने मुंह उतनी बातें। पुलिस डाकुओं की तलाश में इस बस्ती में भी आई थी। बस्ती के असर वालों से आवारा मंश लड़कों के बारे में मालूमात हासिल की गईं। वैसे चूँकि डाका कोहर भरी रात में हुआ था, इसलिए इसकी सही तफसील सामने नहीं आ सकी थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि डाकू 5 थे। उन्होंने पहले दाराब खान के घर वालों को बांध कर डाल दिया और फिर इसके घर की सफाई कर दी। कुछ का ख्याल था कि इनकी तादाद 6 थी। सही तादाद खुद दाराब खान के घर वाले भी नहीं बता सके थे। बहरहाल डाकू इसके घर का सारा सोना ले गए थे, जिसका वजन सैकड़ों तोले था। बता सकता था तो लाल खान ही कुछ बता सकता था, लेकिन लाल खान की तो रोज़ी ही यही थी। भला वो क्यों किसी से तस्करा करता कि आधी रात के बाद घोड़ा और राइफल वापस करने के बाद जमान खान ने इसे सोने के 2 सिक्के दिए थे।
اور یہ معاوضہ کافی زبردست تھا۔ سلمان خان نے اس سے کہا تھا کہ آئندہ بھی ضرورت پڑتی رہے گی لیکن تذکرہ کسی سے نہ ہو، اور لال خان نے وعدہ کر لیا تھا۔ دوسرا مشہور ڈاکہ فیروز خان سوداگر کے ہاں پڑا تھا۔ یہ بھی ایک نزدیکی بستی کا سوداگر تھا، بے حد لالچی، بے حد مالدار۔ خوفناک ڈاکو اس کا بھی ہزاروں تولے سونا لے گئے تھے۔ لیکن یہاں کچھ اور ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے تھے۔ یہاں 2 ملازم ڈاکوؤں کے ہاتھوں شدید زخمی ہو گئے تھے اور انہیں شہر کے اسپتال لے جانا پڑا تھا۔ ایک بار پھر پولیس بستی پہنچ گئی اور جرگے کے سردار سے کافی سختی سے پوچھ گچھ کی گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پولیس بار بار یہاں کیوں آ جاتی ہے؟ ڈاکہ کہیں اور پڑتا ہے اور تفتیش یہاں ہوتی ہے، سردار نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ہم لوگ صرف یہاں نہیں آئے سردار، دوسری بستیوں میں بھی اسی طرح تحقیقات کی گئی ہے، تمہیں پولیس کی مدد کرنی چاہیے۔ کل تمہاری بستی کی باری بھی آ سکتی ہے، اور اگر ڈاکوؤں کا گروہ مضبوط ہو گیا تو تمہیں بھی اتنی ہی پریشانی اٹھانی پڑے گی جتنی دوسری بستیوں کو، پولیس افسر نے نرمی سے سردار کو سمجھایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں ڈاکوؤں کے بارے میں کیا بتاؤں؟ سردار نے کہا۔ ڈاکوؤں کے بارے میں کچھ مت بتاؤ سردار، بس ایسے چند لوگوں کے نام بتا دو جن کے بارے میں بستی والوں کے اچھے خیالات نہ ہوں، جن پر شبہ ہو کہ وہ ایسے کام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ خدا کے فضل سے اس بستی کی فضا اتنی زہر آلود نہیں ہے کہ ڈاکو پیدا کرنے لگے۔ ہمارے ہاں ایک بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اس مذموم کام میں حصہ لے سکے، سردار نے کہا۔ فیروز خان کے زخمی ملازموں نے کسی سیاہ گھوڑے کی نشاندہی کی ہے؟ کیا کوئی مخصوص سیاہ گھوڑا تمہاری نگاہ میں ہے؟ خود میرے استبل میں 6 سیاہ گھوڑے موجود ہیں، جاؤ ان میں تلاش کر لو۔ بہرحال پولیس پھر بے نیل و مرام گئی تھی اور پوری بستی میں عجیب عجیب چرچے شروع ہو گئے تھے۔ اس شام حسب معمول زمان خان صبر خان کے پاس پہنچ گیا۔ صبر خان اداس بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زمان خان کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تیرے چہرے پر اداسی ہے صبر خان، زمان خان نے پیار سے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، اسے اداسی نہ کہے، محرومی کہہ لے۔ محروم وہ ہوتے ہیں جو لاوارث ہوتے ہیں۔ تیرا یار زندہ ہے، تجھے فکر کس بات کی؟ زمان خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تیری دوستی پر مجھے فخر ہے زمان خان، مگر میرے یار تو بھی اس سلسلے میں کیا کر سکے گا؟ ارے کر لیں گے کچھ نہ کچھ۔ تو یہ تو بتا کہ ملاقات ہوئی یا نہیں؟ کس سے؟ سرینا سے۔ نہیں یار، کئی بار کوشش کر چکا ہوں، وہ سانپ سے اتنا ڈری ہے کہ اب باہر ہی نہیں نکلتی، یا پھر میرا خیال ہے کہ تغلق خان نے میری بات سن کر اس کا باہر نکلنا بند کر دیا ہے۔ شکل بھی نہیں دیکھی؟ نہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ ویسے تو خبر گیری بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ کس کی؟ دلاور خان کی؟ وہ ابھی تک پہنچا تو نہیں؟ نہیں ابھی نہیں، میں معلوم کرتا رہتا ہوں، جب تک نہ پہنچے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے فائدہ زمان خان؟ صبر خان نے آہستہ سے کہا۔ فائدے نقصان کی بات میں سوچیں گے، میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں زمان خان۔ صبر خان آہستہ سے بولا۔ کیا؟ ہم کون سے نیک نام لوگ ہیں، کون سے بستی والے ہماری عزت کرتے ہیں؟ میں نے ہر پہلو سے سوچا، میں دن رات محنت مزدوری کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اتنی دولت تو نہیں حاصل کر سکتا کہ تغلق خان کی مانگ پوری کر سکوں۔ اس کے بعد صرف ایک ہی ترکیب رہ جاتی ہے۔ کیا؟ زمان خان نے تعجب سے پوچھا۔ تو نے سنا ہے پہاڑی علاقوں میں کچھ ڈاکو پیدا ہو گئے ہیں؟ ہاں۔ کیوں نہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں اور ان کے ساتھ مل کر لوٹ مار شروع کر دوں، بس اس وقت تک جب تک اتنی دولت جمع نہ ہو جائے کہ تغلق خان کا منہ بند نہ کیا جا سکے۔ نہیں نہیں میرے دوست، یہ مناسب نہ ہوگا، زمان خان تڑپ کر بولا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ سن صبر خان، تو نے اگر اس طرح دولت جمع کر لی تو بہرحال تجھ سے یہ تو پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ دولت کہاں سے حاصل کی، اور اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو نے یہ دولت ڈاکے ڈال کر حاصل کی ہے
تو اس کے بعد کیا تو سکون سے زندگی گزار سکے گا؟ کیا تو زرینہ کے ساتھ سکون سے رہ سکے گا؟ نہیں میرے دوست، پولیس تجھے پریشان کرے گی، یوں تیری خوشیاں جو تجھے حاصل ہوں گی پھر تاریک گڑھوں میں جا پڑیں گی۔ میں تجھے یہ اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ پھر تو بتا میں کیا کروں؟ بس انتظار کر، خاموشی سے انتظار کر، زمان خان نے کہا، اور اس کے چہرے پر فکر مندی کے بادل چھا گئے۔ اس رات پھر وہ لال خان کے پاس پہنچ گیا اور لال خان اسے دیکھ کر بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ کیا حال ہے شہزادے؟ ٹھیک ہے، زمان خان نے خشک انداز میں جواب دیا۔ چاہیے؟ ہاں، زمان خان نے کہا، لیکن میرا حصہ بہت کم ہوتا ہے۔ لال خان نے کہا، کیا مطلب؟ بات مجھ تک بھی پہنچ سکتی ہے میری جان، اور بھی تمہارا سیاہ گھوڑا منظر عام پر آ چکا ہے۔ آج میں تمہیں بھورے رنگ کا گھوڑا دوں گا، لال خان نے کہا، اور زمان خان اسے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے لال خان کے قریب پہنچ کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، معاوضہ بڑھ جائے گا لیکن زبان بند رہے گی، ہمیشہ بند رہے گی، تم بالکل فکر مت کرو۔ لال خان جلدی سے بولا۔ تب پھر جلدی کرو، زمان خان نے اسے دھکا دیا اور لال خان اس کے ساتھ استبل کی طرف چل پڑا۔ تم بستی کے آور و منش لڑکوں سے واقف ہو؟ انہی میں سے ایک کا نام زبر خان ہے۔ اس دن جب ہماری بات طے ہو رہی تھی وہ بھی موجود تھا۔ میں عزت دار آدمی ہوں، ان لوڈوں کے منہ لگنا نہیں چاہتا، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم خاموشی سے آ جاؤ، نکاح کرو اور زرینہ کو رخصت کر کے لے جاؤ۔ لیکن وہ چاہتا کیا ہے؟ دلاور خان نے کہا۔ زرینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا پیشکش ہے اس کی؟ دلاور خان نے پوچھا۔ ارے اس کلاش کی جیب میں کیا ہے؟ تب ایک آسان ترکیب ہے، دلاور خان بولا۔ وہ کیا؟ پولیس کا اس کا نام دے دو، کئی بار بستی کے آوارہ لڑکوں کی تلاش میں آ چکی ہے، جرگے کا سردار نہ مانے گا، اور ہمیں ضرورت بھی کیا پڑی ہے، تم خاموشی سے آ جاؤ اور نکاح کر کے لے جاؤ۔ تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، کون سی تاریخ طے کرتے ہو؟ جو تم مناسب سمجھو۔ میرا خیال ہے کہ 20 تاریخ مناسب رہے گی۔ بالکل ٹھیک، تم اپنی طلب سنبھالو۔ دلاور خان نے 1000 اشرفیوں کی 10 تھیلیاں تغلق خان کے حوالے کر دیں اور تغلق خان ان پر چیل کی طرح جھپٹ پڑا۔ گن لو تغلق خان، دلاور خان بولا۔ ارے تم عزت دار انسان ہو، کم تو نہ ہوں گی؟ تغلق خان خوشی سے ہانپتے ہوئے بولا۔ تو پھر اجازت دو، 20 تاریخ کو آ جاؤں گا۔ خدا حافظ، تغلق خان نے کہا اور دلاور خان اٹھ کر چلا گیا۔ بات کتنی بھی چھپائی جاتی ہے لیکن نکل ہی جاتی ہے۔ دلاور خان نے اپنا مکان سجانا شروع کر دیا تھا، وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے قریبی دوستوں کو بتا دیا کہ گوہر حسن 20 تاریخ کو اس کے گھر میں آ جائے گا۔ دوستوں کے قریبی دوست بھی تھے، وہ ان سے کیوں یہ بات چھپاتے؟ یوں بات پوری بستی میں پھیل گئی، اور زبر خان کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو اس کے چہرے پر سناٹا چھا گیا۔ آج 18 تاریخ تھی اور 20 تاریخ میں صرف 2 دن باقی تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکا تھا اور نہ کر سکتا تھا، لیکن کچھ اس کے بس میں بھی نہیں تھا۔ زمان خان کو پریشان کرنا اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ آخر کہاں تک وہ اس نیک انسان کو پریشان کرے؟ لیکن زمان خان آئے گا، اس سے گفتگو کرے گا، پوچھے گا، کیا کہے گا وہ اس سے؟ وہ اپنے ارادے سے کسی کو آگاہ کرنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ اس نے کچھ سوچا اور خاموشی سے اٹھ کر چل پڑا۔ اس کا رخ لال خان کے قمار خانے کی جانب تھا، اور لال خان کے قمار خانے کے عقبی دروازے سے وہ پہلی بار اندر داخل ہوا تھا۔ لال خان عقبی دروازے سے اندر داخل ہونے والوں کے استقبال کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ زبر خان کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ، آؤ شریف آدمی، آؤ دلیر، بیٹھو، کیا تمہارے لیے گرم افیون منگواؤں؟ اس نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں لال خان، تمہارے پاس ایک کام سے آیا ہوں۔ ضرور ضرور، لال خان کا ستارہ عروج پر ہے، بستی کے بچے کماؤ ہوتے جا رہے ہیں، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ مجھے رائفل اور گھوڑا چاہیے۔ اوہ اوہ، جیتے رہو جیتے رہو،
ٹھیک ہے میرے دوست، ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ حاصل کر لینا ناممکن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں یہ تحریک کیسے پیدا ہوئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن میری جان، 2 باتوں کا خیال رکھنا۔ کون سی باتیں؟ لال خان کی عزت اور اس کا حصہ۔ لال خان مسکراتے ہوئے بولا اور زیر خان نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ خود لال خان بھی دوسروں کی عزت کا خیال رکھتا ہے، اس کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے لال خان۔ صبر خان کے پاس لال خان کی فضول باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے گردن ہلا دی۔ لال خان کو زمان خان سے اتنا کچھ ملا تھا کہ اب وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ اس نے ایک عمدہ سا گھوڑا، رائفل، کارتوس صبر خان کے حوالے کر دیے اور صبر خان گھوڑے پر بیٹھ کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ اس نے پہاڑوں کے ایک دور دراز سنسان حصے میں پناہ لی تھی جہاں اسے ایک دن گزارنا تھا۔ اب اسے کسی کی ضرورت نہ تھی، وہ بہت سے خطرناک فیصلے کر چکا تھا۔ چنانچہ خاموشی سے اس نے پہاڑوں میں وقت گزارا اور 20 تاریخ کی صبح کو وہ بستی کے قریب خاموشی سے آ چھپا۔ دوسروں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس نے بہترین جگہ منتخب کی تھی۔ شام کے چھٹپٹے میں وہ اپنی کمی گاہ سے نکلا، بھری ہوئی رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ دوسروں کی نگاہوں سے بچتا ہوا وہ تغلق خان کے مکان پر پہنچ گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب دلاور خان صحرا باندھے، بوڑھے منہ محاسے کے مستاق، دولہا بنا تغلق خان کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ تغلق خان نے اس کا استقبال کیا اور اسے مسند پر بٹھایا۔ بستی کے چند معزز وہاں موجود تھے، قاضی صاحب بھی آ گئے اور نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ تب صبر خان سامنے آیا۔ اس نے رائفل تان رکھی تھی اور تغلق خان کے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تھا تغلق چاچا، صبر خان کی آواز گونجی۔ کیا کہا تھا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے صبر خان، بستی کے ایک بزرگ نے کہا۔ میں تغلق خان کی لڑکی سے محبت کرتا ہوں بابا محمود۔ میں نے تغلق خان چچا سے کہا تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے نہیں کرنا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کی مانگ پوری کر دوں گا۔ میری بات کیوں نہیں سنی گئی بابا محمود؟ ارے تو کلاش فقیر، تو تغلق خان کی مانگ کیسے پوری کرتا؟ ایک دوسرے شخص نے کہا۔ تو تمہارے خیال میں کلاش فقیر کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے بابا یاور بخت؟ زندہ رہو، مگر خواص میں رہ کر ایسی چیزوں کی آرزو مت کرو جو تمہاری نہ ہو۔ لیکن زرینہ میری ہے، صرف میری، سمجھے تم لوگ؟ بس بہت ہو گئی صبر خان، نکل جا، فوراً نکل جا یہاں سے، ورنہ… بالآخر تغلق خان کو جوش آ ہی گیا۔ اب میں تیری کوئی عزت نہیں کروں گا بوڑھے سوداگر، تو اپنی خوبصورت بیٹی کا مہنگا سودا کر رہا ہے، کیا یہ بوڑھا دلاور خان اس کے قابل ہے؟ صبر خان نے کہا، اور دلاور خان تل ملا کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے کہہ دو یہاں سے نکل جائے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ بستی کے آوارہ کتے، چلا جا یہاں سے، چلا جا۔ دلاور خان غصے کی شدت سے کانپ اٹھا۔ بوڑھے نابکار، جس سے تو شادی کر رہا ہے وہ تیری بیٹی کے برابر ہے۔ دولت کے بل پر تو ایک نوخیز جوانی خرید رہا ہے۔ میرے خیال میں تو اس لالچی اور بدکار بوڑھے تغلق خان سے کم بے غیرت نہیں ہے، لیکن بدقسمت انسان، تم وہ نہ کر سکو گے جو تم چاہتے ہو۔ اور دلاور خان نے پستول نکال لیا، لیکن صبر خان پہلے سے تیار تھا۔ رائفل سے فائر ہوا اور گولی دلاور کے دل میں سوراخ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خوفزدہ آوازیں گونجیں، فائر کی آوازیں اندر بھی گئی تھیں اور اندر سے عورتوں کی چیخیں ابھرنے لگیں۔ لوگ چاروں طرف بھاگنے لگے تھے۔ تب صبر خان نے خونی نگاہوں سے تغلق خان کو دیکھا۔ تو نے میری بات نہیں مانی تغلق خان چاچا، اب اپنی عزت کا ماتم کر اور سن، میں نے جو کہا ہے اسے ضرور پورا کروں گا۔ ایک نہ ایک دن میں تیری حوث کا پیٹ بھر دوں گا، لیکن تو قابل اعتماد نہیں ہے۔ میں اپنی زرینہ کو تیرے پاس نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے لے جا رہا ہوں، ہٹ جا راستے سے۔ اس نے رائفل کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اور خود تغلق خان نے بھی جلدی سے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ تب اندر سے آوازیں ابھریں، دلہن بے ہوش ہو گئی، دلہن بے ہوش ہو گئی۔ لیکن باہر نکلنے والی لڑکیاں صبر خان کی خون آلود آنکھوں کو دیکھ کر خوف سے چیختی ہوئی تتر بتر ہو گئیں۔ تب
صبر خان اندر داخل ہو گیا۔ سرینا دلہن بنی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ صبر خان نے اسے پھول کی طرح اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور رائفل ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن رائفل کے خوف سے زیادہ وہ صبر خان کا چہرہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ بہرحال قسمت یاور تھی صبر خان کی کہ وہ گھوڑے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ اسی طرح سرینا کو سنبھالے سنبھالے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے گھوڑے کی باگیں چھوڑ دیں۔ پکڑو پکڑو، قاتل خونی ہے، جانے نہ پائے، لوگ چیختے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ مار ڈالوں گا کتے کمینے رذیل، زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ تغلق خان کو بھی غیرت آ گئی تھی، وہ اپنی رائفل لینے کے لیے دوڑا۔ 6-7 گھڑ سوار بھی تغلق خان کے پیچھے دوڑے، لیکن صبر خان بہت دور نکل گیا تھا، اس کا تعاقب کرنے والے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ تحت نگاہ پہاڑیاں، کچھ پہاڑیوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، جگہ جگہ سبزہ نظر آ رہا تھا اور ایک عجیب سی بو، ایک انوکھی سی خوشبو۔ لیکن ذہن صاف ہونے پر وہ خوشبو انوکھی نہیں رہی، گوشت جلنے کی بو تھی۔ تب اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور کچھ فاصلے پر ایک پشت اسے نظر آئی، وہیں پر آگ روشن تھی اور وہیں گوشت بھونا جا رہا تھا۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے سوچا، اور یہ شخص کون ہے؟ میں تو اس جگہ تنہا ہوں، یہاں تو گوشت بھوننے والے کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، مگر یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس نے پریشانی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن حالات پر غور کرنے لگا، اور جب حالات اسے یاد آئے تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ میں تو دلہن بنی ہوئی تھی، ساری لڑکیاں مجھے چھیڑ رہی تھیں، سہاگ کے گیت گائے جا رہے تھے، ڈھولک پیٹا جا رہا تھا، لڑکیاں بالیاں مذاق کر رہی تھیں، انوکھے مذاق، کیسا اچھا لگ رہا تھا، اور میرا دولہا، آہ کیا روح فرسا خبر سنائی گئی تھی اسے۔ دلاور خان کو گولی مار دی گئی تھی، دلاور خان مر گیا، میرا دولہا مر گیا، میرا دولہا مر گیا۔ سرینا نے بوڑھے دلاور خان کو اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، وہ کہیں سے بھی دولہا نظر نہیں آتا تھا، اور نہ ہی وہ دولہا بننے کے قابل تھا۔ اس کے دولہا بننے کا تصور بھی بڑا مذاق کا خیز تھا، لیکن بہرحال لوگ اسے اس کا دولہا بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کیا حرج ہے؟ بابا خوش تھا، ماں خوش تھی، اور بابا اور ماں کی خوشی میں وہ خود بھی خوش تھی۔ اور پھر دلاور خان بوڑھا تھا تو کیا تھا، وہ کتنا اچھا انسان تھا، اس کے لیے کتنے عمدہ لباس لایا تھا، کیسے اچھے اچھے زیورات لایا تھا، لیکن اسے کسی نے مار دیا، کسی نے اسے گولی مار دی، لیکن کیوں؟ اور پھر وہ خود یہ خبر برداشت نہ کر سکی، اس کا دماغ چکرا گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سب کیا ہوا؟ یہ شخص کون ہے جو گوشت بھون رہا ہے؟ کون پوچھے اس سے؟ سب کہاں ہیں سب؟ یہ کون ہے؟ اور میں یہاں کیسے آ گئی؟ اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر گوشت بھوننے والا چونک پڑا، اس نے پلٹ کر دیکھا اور وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ ارے یہ شکل تو جانی پہچانی سی ہے، یہ تو وہی ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی، اسے سانپ سے بچایا تھا۔ وہ سوچنے لگی۔ گوشت بھوننے والا کھڑا ہو گیا تھا، کیسی عجیب سی نگاہ میں تھی اس کی، کیسا پاگلوں کا سا انداز تھا اس کا، اور پھر اس کے منہ سے ایک لرزتی ہوئی آواز نکلی، سرینا، تم وہی ہو نا؟ وہی، وہ ہکلا کر بولی۔ ہاں میں وہی ہوں، تم مجھے پہچان گئی نا؟ وہ وفور مسرت سے جھوم کر بولا۔ ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا، تم نے مجھے ایک بار بچایا تھا، اس نے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک، میں بہت خوش ہوں کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اچھا، سرینا آہستہ سے مسکرائی، بھلا بتاؤ تو صحیح، میرا نام کیا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ سوچو۔ نہیں، مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ سب کہاں چلے گئے، یہ کون سی جگہ ہے، اور میں یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے معصومیت آمیز پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں میں لایا ہوں۔ تم؟ ہاں میں، مگر کیوں؟ بعد میں بتاؤں گا۔ نہیں ابھی بتاؤ، وہ حیرانی سے بولی۔ بھوکی ہوں،
گوشت کھاؤ گی؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نگاہوں سے وارفتگی ٹپک رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، محبت پاش نگاہوں سے، قربان ہو جانے والی نگاہوں سے۔ ہاں بھوکی تو ہوں، لیکن یہ خرگوش تم نے کہاں سے پکڑا؟ خرگوش ہی ہے نا؟ ہاں خرگوش ہی ہے، تو پھر مجھے جلدی سے کھلاؤ، مجھے اس کا گوشت بہت پسند ہے، وہ بولی، اور نوجوان نے جلدی سے پتھروں سے بنا ہوا گوشت اٹھایا، اس پر سے راکھ صاف کی اور اسے 2-3 چوڑے پتوں میں رکھ کر لڑکی کو پیش کر دیا۔ سرینا نے خرگوش کے بدن کا ایک خستہ حصہ توڑا اور اسے اپنے دانتوں سے ادھیڑنے لگی۔ اس کے چہرے پر معصومیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن گوشت کھاتے کھاتے اچانک وہ رک گئی۔ وہ جو نثار ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ایک قدم آگے بڑھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ مگر یہ تو بتاؤ، سب کہاں چلے گئے؟ میں یہاں کیسے آ گئی؟ بتا دوں گا، پہلے کھا تو لو۔ نہیں، پہلے بتاؤ۔ میں نہیں کھاؤں گی۔ اور دلاور خان کو کیا سچ مچ گولی مار دی گئی؟ ہاں، بوڑھا حوث پرست اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ ذلیل انسان تمہاری خواہش کر رہا تھا۔ کیا بکواس ہے، کیا وہ واقعی مر گیا؟ سرینا نے گوشت کا ٹکڑا زمین پر پھینک دیا۔ کھاؤ نا۔ گوشت کیوں پھینک دیا تم نے؟ تم نے اسے ذلیل کیوں کہا؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی اور وہ حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم کیا وہ مر گیا؟ وہ پھر نرم ہو کر بولی، ہاں اسے مرنا ہی تھا۔ اب میں کیا کروں گی؟ بتاؤ، اب میں کیا کروں گی؟ اس نے ناک سے شوں شوں کی آواز نکالی اور بچوں کی طرح رونے لگی۔ نوجوان بوکھلا کر رہ گیا تھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ نانا رو مت، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ارے واہ، کیوں نہ روؤں، وہ میرا دولہا تھا۔ ارے نہیں پگلی، وہ تیرا دولہا بننے کے لائق نہیں تھا۔ تم جوان ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، اور وہ اتنا بوڑھا، اتنا بھدا، تمہارے باپ کے برابر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تھا، وہ میرا دولہا تو تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ایسی باتیں مت کرو زرینا، ایسی باتیں مت کرو۔ تم اس قدر معصوم ہو کہ تمہیں کچھ سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ کیا تمہارے دل میں میری ذرا بھی محبت نہیں ہے؟ تمہاری؟ وہ حیرت سے بولی، ہاں میری، لیکن تم ہو کون؟ میں تم سے محبت کیوں کروں؟ اس نے کہا، اور نوجوان کے چہرے پر کرب کے آثار ابھر آئے۔ تو تم مجھے نہیں چاہتی؟ تو کیسے چاہوں آخر؟ تم میرے دولہا تو نہیں ہو، میرا دولہا تو مر گیا، لڑکی نے کہا، اور نوجوان خود کو قابو میں رکھنے کی انتہائی کوششیں کرنے لگا۔ پھر لڑکی نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ صبر خان، اس نے جواب دیا۔ صبر خان؟ تو تم ہو صبر خان، جس نے میرے بابا کو دھمکی دی تھی۔ اچھا، میں تمہیں بتاؤں گی، بولو، تم نے میرے بابا کو دھمکی کیوں دی تھی؟ اور تم تو بستی کے لفنگے ہو نا، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس لیے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں سرینا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اس دن سے چاہتا ہوں جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سمجھی؟ میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ بوڑھے دلاور خان تمہارے قابل نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں تمہیں کمل کے پھول کی طرح رکھوں گا۔ میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ بابا کہتے ہیں کہ تم بستی کے سب سے ناکارہ آدمی ہو، تم لفنگے ہو، بدماش ہو، آوارہ ہو۔ سرینا، میں تمہیں پیار کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، وہ روندی ہوئی آواز میں بولا، مگر میں تم سے نفرت کرتی ہوں، سمجھے تم؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بے پناہ نفرت۔ تھو! سرینا نے زمین پر تھوک دیا اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ سارے جہاں کا درد اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ کئی منٹ تک وہ اسی انداز میں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے نمناک لہجے میں کہا، غور کر لو زرینا، غور کر لو، ایک بار پھر سوچ لو۔ میں کچھ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، تم قابل نفرت ہو، تم مجھے میرے گھر والوں سے جدا کر کے لائے ہو، تم نے میرے دولہا کو مارا ہے، اس کے بعد بھی میں غور کروں؟ سرینا، میں تجھ سے بے پناہ پیار کرنے لگا ہوں، میں تجھے اتنا چاہنے لگا ہوں سرینا کہ میں نے غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ میرا دل مجھ سے کہتا تھا کہ زرینا بھی مجھے چاہتی ہے۔ سرینا تجھے کیوں چاہتی؟ تو زرینا کا کون لگتا ہے؟
ٹھیک ہے زرینہ، میں تیرا کچھ نہیں لگتا، مگر تو میری سب کچھ ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زرینہ مجھے اس طرح ٹھکرا دے گی۔ اس کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں رینگ آنے والے پانی کو صاف کرنے کے لیے اس نے رخ پھیر لیا۔ میں تجھے بہت خوش رکھوں گا زرینہ، میں تجھے خوش رکھنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دوں گا۔ سن، میں تجھ سے شادی کروں گا، تیرے لیے اچھے سے اچھا لباس لاؤں گا، اور نفرت، نفرت، صرف نفرت۔ میرا اور تیرا صرف اور صرف نفرت کا رشتہ ہے۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ تجھ سے نفرت ہے۔ نہیں زرینہ، ایسا مت کہہ، ایسا مت کہہ، صبر خان دردناک انداز میں بولا۔ 1000 بار کہوں گی صبر خان، تو مجھے واپس پہنچا دے۔ نہیں، نہیں زرینہ، نہیں، میں کہتی ہوں کہ مجھے واپس پہنچا دے، ورنہ میں تیرا خون کر دوں گی، میں تجھے مار ڈالوں گی۔ زرینہ نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا لیا۔ زرینہ، میں تجھے چاہتا ہوں، صبر خان دیوانوں کی طرح چیخا، اور زرینہ نے صبر خان پر پتھر کھینچ مارا۔ صبر خان نے اپنا سر بچانے کی کوشش نہیں کی تھی، پتھر اس کے سینے پر پڑا لیکن وہ اسی طرح کھڑا رہا تھا۔ زرینہ نے اپنے سارے زیور اتار پھینکے، وہ وحشی بلی کی طرح صبر خان پر جھپٹی اور اس نے گھونسے، لاتیں، تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ پہاڑوں کا مستانہ صبر خان خاموشی سے اپنی محبوبہ کے ہاتھوں پٹتا رہا، اس نے ایک بار بھی خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سوچ لے زرینہ، ایک بار پھر سوچ لے۔ زرینہ جب اسے مار مار کر تھک گئی تو اس نے آہستہ سے کہا، اور وہ وہاں سے ہٹ کر ایک طرف چلا گیا۔ زرینہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ صبر خان ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ کئی منٹ تک وہ اسی طرح کھڑا رہا اور پھر وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا زرینہ کے پاس پہنچ گیا۔ زرینہ، زرینہ، اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا اور پھر جھک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اٹھو زرینہ، اٹھو، اٹھ جاؤ۔ نہیں، میں نہیں اٹھوں گی، اور تیرے کہنے سے تو نہیں اٹھوں گی، کوئی کام نہیں کروں گی تیرے کہنے سے۔ آخری بات مان لے زرینہ، صبر خان نے دردناک لہجے میں کہا، اور زرینہ چونک پڑی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ چل، میں تجھے گھر پہنچا دوں، چل میں تجھے وہیں چھوڑ دوں گا جہاں سے لایا ہوں۔ بس بس، میں خود چلی جاؤں گی، تو اپنا کام کر، زرینہ جھلا کر بولی۔ جیسے تیری مرضی، وہ گھوڑا موجود ہے، سن، یہاں سے سیدھی اس پگڈنڈی پر چلی جانا، چراغ والے بابا کا مزار پگڈنڈی ختم ہونے پر تجھے مل جائے گا، وہاں سے تو بستی کا راستہ جانتی ہی ہوگی۔ ہاں میں جانتی ہوں، زرینہ نے کہا اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، اور وہ پھر پلٹ پلٹ کر صبر خان کو دیکھتی ہوئی گھوڑے کی طرف چل پڑی۔ اس نے گھوڑا کھولا اور اچھل کر اس پر بیٹھ گئی، پھر اس نے گھوڑے کو سر پر دوڑا دیا، مبادا صبر خان اسے لپک کر پکڑ نہ لے، لیکن صبر خان پتھر کے بت کی مانند ساکت کھڑا رہا تھا۔ وہ اس وقت تک زرینہ کو دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی، اور جب اس کا حیولہ تک روپوش ہو گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے دل پکڑ لیا۔ تبھی کئی گولیاں قرب و جوار میں پتھروں سے ٹکرائیں اور وہ اچھل پڑا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی رائفل کی طرف چھلانگ لگا دی۔ رائفل اٹھا کر اس نے خونی نگاہوں سے نشیب میں دیکھا تھا۔ تغلق خان بستی کے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ نشیب میں آ رہا تھا۔ اس نے صبر خان کو دیکھ لیا تھا۔ صبر خان نے رائفل سیدھی کی اور اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اب ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب اس کی رائفل کی نال خود بخود جھک گئی۔ بوڑھے تغلق خان کے جوش غضب کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ جو ہی صبر خان اسے نظر آیا، اس نے صبر خان پر لگاتار 3-4 فائر کیے اور تمام گولیاں صبر خان کے بدن میں پیوست ہو گئیں۔ صبر خان کے قدم لڑکھڑائے اور وہ نیچے گر پڑا۔ کہاں ہے زرینہ؟ بول کتے، کہاں ہے زرینہ؟ وہ دھاڑا۔ وہ چلی گئی چاچا، وہ بستی واپس چلی گئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو، وہ چلی گئی ہے، صبر خان نے کہا۔ دیکھو، تلاش کرو اسے، تغلق خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا چاچا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ چلی گئی ہے، صبر خان نے بمشکل تمام کہا اور دم توڑ دیا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ تغلق خان نے اس کی لاش پر تھوک دیا تھا، پھر وہ بستی واپس چل پڑا۔ اس نے یا اس کے کسی بھی ساتھی نے
زبر خان کی لاش کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ کہاں گیا زبر خان؟ افسوس، مجھے کیا معلوم تھا، مجھے خود ہی خبر رکھنی چاہیے تھی۔ زمان خان پہاڑوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ بدقسمتی تھی، اس روز وہ بستی سے چلا گیا تھا اور جب بستی واپس آیا تو پوری بستی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بچے بچے کی زبان پر دلاور خان اور زبر خان کی داستان تھی۔ زبر خان نے دلاور خان کو قتل کر دیا تھا اور تغلق خان کی بیٹی زرینہ کو لے بھاگا تھا۔ پوری تفصیل معلوم کر کے وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ تغلق خان بھی موجود نہیں تھا۔ بستی کے دوسرے لوگ بھی زبر خان کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے۔ زمان خان پوری طرح پریشان ہو گیا، کہیں بستی کے لوگ اسے نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس نے سوچا اور اس کا دل دہل گیا، اگر زبر خان کو کوئی نقصان پہنچا تو میں پوری بستی کو جہنم بنا دوں گا، اس نے سوچ لیا۔ 2 دن سے وہ جنگل میں بھٹک رہا تھا لیکن اسے زبر خان نہ مل سکا۔ یہ دوسرے دن دوپہر کی بات ہے جب اس نے ایک جگہ بے شمار گدھ دیکھے اور اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ کانپتے ہوئے قدموں سے وہ اس طرف چل پڑا تھا اور پھر وہیں اسے زبر خان کی لاش نظر آ گئی۔ ہاں، یہ اس کا دوست ہی تھا، زبر خان، جسے گدھوں نے جگہ جگہ سے نوچ کھسوٹ لیا تھا۔ زمان خان اسے لپٹ کر بری طرح رو پڑا۔ پھر جب آنسو تھمے تو اس نے بڑے پیار سے زبر خان کی لاش اٹھائی، اسے کندھے پر ڈالا۔ وہ اسی احتیاط سے کام لے رہا تھا جیسے زبر خان مردہ نہ ہو۔ اسے اس کے زخموں کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر وہ پوشیدہ اور سنسان راستوں سے گزر کر اپنے مکان پر پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے لاش پرانے کپڑوں میں چھپا دی اور پھر باہر نکل آیا۔ سب سے پہلے اس نے تغلق خان کی کارروائی اور زبر خان کی موت کی تفصیلات معلوم کی اور پھر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت جرگے کا سردار اور دوسرے لوگ تغلق خان کے مکان پر جمع تھے۔ تغلق خان بتا رہا تھا کہ کس طرح زرینہ اس بھیڑیے کے پنجوں سے نکل کر بھاگی تھی۔ پوری کہانی سننے کے بعد جرگے کا سردار بولا، برے آدمی کا لڑکا تھا، برائیوں میں جان دیتی، لیکن میرے خیال میں اس کی رپورٹ پولیس کو دینی چاہیے۔ لاش کو وہاں سے لا کر دفن کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ مذہبی فریضہ ہے۔ بہرحال وہ مسلمان کی اولاد تھا۔ تبھی دور سے زمان خان آتا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک چھکڑے کو ہانک رہا تھا۔ چھکڑا ان لوگوں کے قریب ہی آ کر رکا اور زمان خان نیچے اتر آیا۔ 3-4 آدمی آؤ، اس نے کہا۔ کیا بات ہے زمان خان؟ تغلق خان نے پوچھا۔ 3-4 آدمی آؤ، زمان خان خدرایا اور اس نے چھکڑے سے رائفل اتار لی۔ سب حیران رہ گئے۔ تب کچھ لوگ اٹھے اور ایک چھکڑے کے قریب پہنچ گئے۔ چھکڑے میں ایک خوبصورت تابوت رکھا ہوا تھا۔ اتارو اسے، اتارو۔ زمان خان کی آواز میں بادلوں کی سی گڑگڑاہٹ تھی اور لوگوں نے تابوت اتار کر نیچے رکھ دیا۔ ادھر آؤ، تغلق خان آگے بڑھو، زمان خان نے رائفل تغلق خان کی پیشانی کی طرف کر کے کہا اور تغلق خان جلدی سے آگے بڑھ آیا۔ کھولو اسے، زمان خان نے رائفل سے اشارہ کیا۔ خوفزدہ تغلق خان نے تابوت کا ڈھکن اٹھایا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تابوت میں زبر خان کی لاش کفن اوڑھے لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک حسنیہ مسکراہٹ تھی۔ سفید کفن کے چاروں طرف سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ وزنی تابوت میں چاروں طرف سونے کے زیورات اور سکے بھرے ہوئے تھے۔ تغلق خان نے پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ دوسرے لوگ بھی تابوت کے چاروں طرف پہنچ گئے اور سب کی وہی کیفیت ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے زمان خان؟ تغلق خان نے پوچھا۔ تیری بیٹی کی قیمت، زمان خان نے کہا اور پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر بولا، بستی کے لوگوں، جرگے کے سرداروں، سن لو، غور سے سن لو۔ میں نے تغلق خان کی مانگ پوری کر دی ہے۔ میں نے اس کی بیٹی کی قیمت چکا دی ہے اور اب زرینہ زبر خان کی ہے۔ سن لو بستی کے لوگوں، سن لو، قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر تغلق خان نے اب اپنی بیٹی کسی کے ساتھ بیاہنے کی کوشش کی، اب کوئی اس نیت سے تغلق خان کی طرف آیا کہ اس کی بیٹی سے شادی کرے، تو خدائے بزرگ و برتر کی قسم اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ سن لو بستی کے لوگوں، زرینہ زبر خان کی بیوی ہے، اس کا بیاہ ہو چکا ہے، اس کے باپ کو اس کی قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ سردار، پوری بستی کو میرا پیغام دے دینا، میں جا رہا ہوں،
میرے دوست کی لاش احترام سے دفن کی جائے۔ اگر کسی نے اس کا نام پورے انداز میں لیا تو میں اس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ معبود کی قسم، پروردگار حقیقی کی قسم، جو کچھ میں نے کہا ہے وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ زمان خان مڑا، صبر خان کی لاش کی پیشانی کو آخری بوسہ دیا، اس کا چہرہ ڈھکا اور پھر واپس پلٹ پڑا۔ لرزتے قدموں سے چلتا ہوا وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہاں موجود سارے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تغلق خان خوف سے کانپ رہا تھا۔ خدا خیر کرے، خدا خیر کرے تغلق خان، اس نے جو کچھ کہا ہے وہی کرے گا، جرگے کے سردار نے کہا اور خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔